السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ عشرہ ذوالحجہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور بہت برکت والے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان دنوں کی قسم کھائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذوالحجہ میں کیے جانے والے عمل سے بڑھ کر نہ کوئی عمل افضل ہے نہ پسندیدہ، لہٰذا ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہا کرو۔ تو یہ دن بہت زیادہ برکت والے دن ہیں، کیونکہ اسلام کے 5 بنیادی رکن ہیں اور اس میں سے ایک رکن حج ہے، اور وہ ان 10 دنوں میں ادا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت بھی الحمدللہ کعبہ پاک میں اور حرم میں 35 لاکھ لوگ موجود ہیں جو اس بار حج کی سعادت حاصل کریں گے، اور 1.5 ارب لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں ہیں۔ تو کیا وہ اپنے ان دنوں کو، ان مبارک دنوں کو ضائع کر دیں گے؟ تو کچھ ایسے کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پتہ چلتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے وہ اپنے ان دنوں کو زیادہ پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کچھ ایسے کام ہیں جو میں بتانا چاہوں گی جو ان دنوں میں کرنے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تکبیرات پڑھنی ہے، تکبیرات خود بھی پڑھنی ہے، گھر میں پلے کر دیں تاکہ جو گھر میں لوگ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کوئی کام کر رہا ہے، جب اونچی آواز میں تکبیرات لگی ہوں گی تو سبھی اس کے ساتھ ساتھ دہرائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑائی بیان کرتا ہے تو تکبیرات کو ایسے نہیں کہ ہم پلے کر دیتے ہیں، ساتھ پڑھتے بھی رہتے ہیں، لیکن ہم ایسے لاشعوری میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو جب ہم پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تو اس کو ایک معرفت کے ساتھ، شعور کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری نیند، میرے آرام، میرے سکون، میری خواہش، میری ہر چیز سے اللہ تعالیٰ زیادہ بڑا ہے، اور میری جو یہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں نا، یہ ان کے آگے بہت چھوٹی ہیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو تکبیرات خود بھی پڑھنی ہے، گھر میں پلے کر دیں تاکہ ساتھ والے لوگ جو گھر میں ہیں وہ بھی پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد نفل روزے ہیں، یہ بہت اچھے دن ہوتے ہیں کہ جن کے کچھ سکپ روزے ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور ویسے نفل روزے بھی ہیں، اور اس میں خاص طور پر جو عرفہ کا روزہ ہے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کے ثواب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عرفہ کا جو روزہ ہے اس کے ذریعے سے جو پچھلے سال کے گناہ ہیں اور جو سال چل رہا ہے اس سال کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو عرفہ کے دن چونکہ بہت زیادہ فضیلت کا دن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر وہ کرتے ہیں کہ فخر کرتے ہیں، کہ ان کو دکھاتے ہیں اپنے فرشتوں کو کہ دیکھو کہ کتنی دور دور سے میرے بندے آئے، پراگندہ حال میں آئے، اور اتنی دور دور سے آئے، اور وہ مجھے پکار رہے ہیں، اور انہوں نے میرے عذاب کو دیکھا بھی نہیں ہے، اور وہ اس سے مجھ سے بخشش مانگ رہے ہیں اس عذاب سے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے اپنے فرشتوں کو دکھاتے ہیں، اور جو عرفہ کا دن ہے اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی پورے سال میں کسی دن بھی اتنے زیادہ لوگوں کو جہنم کے عذاب سے نجات نہیں دیتے جتنا زیادہ عرفہ کے دن اللہ رب العزت لوگوں کو بخشتے ہیں۔ تو اس دن بہت زیادہ لوگوں کی بخشش کا پروانہ جاری کیا جاتا ہے عرفہ کے دن۔ تو عرفہ کے دن ایک تو بہت روزے کا دن، روزہ ضرور رکھنا چاہیے، سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، تو ایک روزے کے ساتھ دوسرا ملا لینا زیادہ افضل ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ دوسرا نہیں رکھنا تو اب عرفہ کا بھی چھوڑ دینا ہے، تو دونوں روزے انشاءاللہ رکھنے ہیں، ورنہ عرفہ کا تو بالکل رکھنا ہے، وہ نہیں چھوڑنا۔ اور صدقہ تو آگ کو بجھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے، اور صدقے کرنے والا جو ہوگا اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہوگا۔ پھر بہت زیادہ استغفار کی ضرورت ہے کہ بہت زیادہ ذکر اذکار کیے جائیں ان 10 دنوں میں، اور کوئی بھی ٹائم ایسا نہ گزرے کہ جس میں ہم بالکل بھول جائیں اور
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے حضرت حاجرہ سے اشارے میں کہا تھا نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو ان 10 دنوں میں اشاروں میں بات کرنے کو پریفر کریں، بہت کم بات کریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے لیے تسبیح کریں اور اپنی نجات کے لیے تسبیح کریں۔ حج کو دیکھا جائے نا تو حج کا جو اس کو اگر ایک ورڈ میں ایکسپلین کیا جائے تو اس کو یہی ہے کہ بخشش ہے، استغفر اللہ ہے۔ حج پورا کا پورا جو جتنے عمل ہے، یہاں سے جانا آنا، وہاں پر مینا میں حج میں کرتے ہوئے مزدلفہ میں جو عمل بھی ہیں وہ سارا بخشش ہی بخشش ہے۔ تو جو لوگ گھروں میں ہیں وہ بھی کثرت سے استغفار کریں، اور بہت زیادہ جیسے ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم اپنے اٹ سیلف وہ کر رہے ہوتے ہیں عبادات، لیکن ہم اپنے گھر والوں کو اس میں شامل نہیں کرتے، تو بہت زیادہ اپنے گھر والوں کو بھی شامل کریں ان چیزوں میں۔ گھر میں جیسے تکبیرات پلے کریں، جو کچھ سنا ہے ان 10 دنوں کے بارے میں وہ ان تک پہنچائیں، ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں، یعنی دعوت کا کام ہوتا ہے یہ۔ اور بہت زیادہ دعا کرنی ہے ان 10 دنوں میں، اور خاص طور پر عرفہ والے دن کرنی ہے، کیونکہ اس دن بہت زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور تقریباً ہمارے پاس پاکستان میں ظہر سے شام تک عصر تک یہ ٹائم ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ دعا کرنی ہے۔ اور آخر میں یہی کہ قربانی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قابل استطاعت ہو، یعنی وہ استطاعت رکھتا ہو اور اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے، تو وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ تو جو لوگ مطلب بہت ویسے تو بہت ساری چیزوں پر خرچ کر لیا جاتا ہے، لیکن قربانی کرتے ہوئے ایسے لیم ایکسکیوزز کہ ہمارے اوپر قرض ہے تو اس لیے ہم نہیں کر رہے، تو اگر استطاعت ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو نہ آپ کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو اپنی پاکیزگی اور تقویٰ حاصل کرنے کے لیے حضرت ابراہیم کو دیکھیں گے، اپنے بڑھاپے کی اولاد جو بہت زیادہ لاڈلی تھی ان کو ذبح کرنے پر وہ تیار ہو گئے تھے، تو ہم تو پیسوں کی قربانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ میں ساری ریپیٹ کر دیتی ہوں، تکبیرات کرنی ہے، نفل روزے رکھنے ہیں، صدقہ کرنا ہے، اور کثرت سے استغفار کرنا ہے، اور بھی اذکار کیے جا سکتے ہیں جو بھی مطلب تسبیحات ہوتی ہیں، اور دعوت کا کام اس طرح سے کریں کہ میں کہتی ہوں ایٹ لیسٹ آپ جہاں تک آپ بتا سکتے ہیں لوگوں کو یہ چیزیں شیئر کریں، ان کے ساتھ تکبیرات شیئر کریں، جو جتنا آپ سے ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم اپنی فیملی میں، اپنے گھر والوں، کیونکہ سب سے پہلا حق اپنے گھر والوں کا ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ ان اعمال کو ضرور شیئر کریں اور مل کے کریں۔ اور اس کے بعد دعائیں بہت زیادہ کرنی ہیں، اور عرفہ کے دن تو بالکل دعائیں کرتے ہی رہنا ہے، اور اگر اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو آپ کو چاہیے تھا، تو اپنی امت کے لیے ضرور کرنا ہے، کیونکہ اس وقت امت محمدیہ پر بہت زیادہ سخت وقت آیا ہوا ہے، اور حالات تنگ سے تنگ ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارا سچویشن روز بروز خراب ہو رہی ہے، اور پھر قربانی بھی کرنی ہے، تو سب کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مشکل حالات سے اور ہمارے ملک کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور بہت زیادہ سب کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں، اور جو لوگ 35 لاکھ لوگ ایک 50 ڈگری کے وہاں پر انوائرمنٹ ہوتا ہے سعودیہ میں، تو مطلب جو ٹمپریچر ہوتا ہے 50-55 تک ہو رہا ہوتا ہے، تو جب وہاں پر 35 لاکھ لوگ موجود ہیں تو ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے وہ، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں کہ وہ خیریت سے اپنے حج کو کمپلیٹ کر کے اپنے گھروں کو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی عبادات کو قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔